بات کر رہے ہیں منی بجٹ کے حوالے سے۔ اسد عمر نے بجٹ تقریر پیش کی قومی اسمبلی میں۔ اس دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ بھی کیا گیا اور اس بجٹ کو مسترد بھی کر دیا گیا ہے۔ اس بجٹ کے چیدہ نکات میں نان فائلرز کو جو چھوٹ دی گئی ہے اس میں وہ 1300 سی سی کار اور 50 لاکھ روپے تک کی جائیداد خرید سکیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیکس چھوٹ جو دی گئی ہے چھوٹے شادی ہالز پر 20,000 سے ٹیکس کم کر کے 5,000 کر دیا گیا ہے۔ نیوز پرنٹ پر ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، جبکہ انڈسٹریل مشینری کو ٹیکس سے مستثنا بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرض حسنہ اسکیم 5 ارب روپے کی شروع کی جا رہی ہے اور وہ ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے ہوگی۔ وزیر خزانہ اسد عمر کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ وفاقی حکومت ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے امارات دے رہی ہے اور غریبوں کے لیے گھر بھی بنانا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں منصوبہ بھی شروع کیا گیا ہے، لہٰذا 5 ارب روپے کا قرض حسنہ فنڈ قائم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سٹاک ایکسچینج میں ٹیکس چھوٹ بھی دی گئی ہے۔ مکانوں کی تعمیر کے لیے 5 ارب روپے کا قرض حسنہ فنڈ قائم ہوگا، جس سے جو ہے وہ غریب لوگ قرض لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکسٹائل اور انڈسٹریل مشینری ہے اس کو بھی ٹیکس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ جو نان بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں اس پر سپر ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خاصے پازیٹیو چیزیں اور مثبت چیزیں دکھائی دی ہیں۔ اس بجٹ میں آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں مزید کیا اقدامات اٹھاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ کو بتائیں کہ منی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور نان فائلرز کو چھوٹ دی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مکانات کے بنانے کے لیے قرض حسنہ کی اسکیم کا بھی کہا گیا ہے 5 ارب جو ہے اس کے لیے مختص کیا جائے گا، جبکہ چھوٹے شادی ہالز جو ہیں ان پر ٹیکس کم کر کے 5,000 کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیوز پرنٹ پر ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے، جبکہ اسپیشل اکنامک زون میں تمام مشینری ٹیکس سے مستثنا ہوگی۔ منی بجٹ میں موبائل فونز اور سیٹلائٹ فونز پر ٹیکس میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاسمیٹکس، گھڑیاں، پرفیومز اور کھانے پینے کی اشیاء کی اگر بات کی جائے تو ڈبہ پیک دودھ اور پنیر پر بھی ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں اب سے کچھ دیر پہلے وزیر خزانہ اسد عمر نے ایوان میں بجٹ پیش کیا۔ ان کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے خوب شور شرابہ بھی کیا گیا، تحریک انصاف حکومت کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے اور جب یہ بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو وزیر خزانہ اسد عمر کی تقریر کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے اپوزیشن کی جانب سے، اور اپوزیشن نے اس ترمیمی بل کو مسترد کر دیا۔